أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم. ولأنعامكم. صدق الله العظيم. أأنتم کیا تم مخاطب ہیں انسان جن ہر وہ شخص جو آخرت کو جھٹلاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، بڑا مشکل سمجھتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب ہے. أأنتم کیا تم ہو اشد خلقا زیادہ مضبوط تخلیق میں، تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام یا السماء آسمانوں کا، ام السماء یا آسمان زیادہ مضبوط ہیں، یا آسمانوں کی تخلیق بڑی ہے. یعنی کیا تمہارا پیدا کرنا، تمہارے مرنے کے بعد اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا قیامت کے دن، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ وہ بھی جس نے آسمانوں کو بنایا جو اتنی بڑی مخلوق ہے، تو اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ بنا آسمانوں کو بنایا اس نے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر گواہی دے رہا ہے، اس کی قدرت پر. جو اس میں غور و فکر کریں، اس کی بلندی دیکھیں، اس کی رفعت دیکھیں، اس میں ستاروں کو دیکھیں، کتنی مضبوط چھت اللہ تعالیٰ نے بنا دی. أأنتم أشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناها اللہ نے اس کو بنایا ہے. رفع سمكها فسواها، رفع بلند کیا، سمكها اس چھت کو، سمكها سمک، سمک سمت کو بھی کہتے ہیں اونچائی کی طرف. رفع سمكها بلندی کی طرف اٹھا دیا، کتنا بلند بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. فسواها پھر اس کو برابر کیا، زمین سے اونچا بلندی کی طرف. فسواها اور اسے برابر کیا. وہاں کیا ہے فسواها یعنی بلند کر کیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی نقص نہیں، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی کمی نہیں. فسواها اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، برابر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اس کی رات کو بنایا اندھیری. اغطش یعنی اندھیرے والی، لیلہا اس کی رات. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور نکالی اس میں سے روشنی، سورج کی شعائیں. ضحیٰ کا وقت روشنی کا وقت، جب اشراق ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، چمکتا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا یعنی رات کو اندھیری بنایا
اندھیرے والی اور دن کو روشن بنایا سورج کی روشنی سے. والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو بنایا اس کے بعد یعنی آسمان کے بعد. دحاها، اس کو بچھا دیا. اس کے بعد اخرج منها ماءها، اس میں سے پانی نکالا. ومرعاها، اور نباتات چارہ جانوروں کا نکالا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو کسی جگہ پہ مختصر بیان کیا تو اسی بات کو کسی اور جگہ قرآن میں کسی اور مقام پر تفصیل سے بیان کیا. تو زمین و آسمان کی تخلیق ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفصلت میں بھی ہے. سورۃ الفصلت اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے. ذرا اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں. سورۃ الفصلت کا دوسرا نام حامیم سجدہ بھی ہے. یہی بیان یہاں پہ بھی ہوا آیت نمبر 9 میں ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. سورة نمبر 41 آیت نمبر 9 سورۃ الفصلت حامیم سجدہ بھی اس کا نام. فرمایا قل، کہہ دیجیے أئنكم، کیا تم لتکفرون کفر کرتے ہو، لازمی کفر کرتے ہو، بالذی خلق الارض، اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں. وتجعلون له اندادا، تم اس کی شریک بناتے ہو. ذلک رب العالمین، جو جہانوں کا پروردگار ہے. تو جو 2 دن ہے کہتے ہیں کہ وہ اتوار اور تیسرا دن ہے، اللہ عالم. اور کسی نے یہ کہا کہ 2 دنوں کی مقدار میں بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ وہ کن کہہ کے بنا سکتا، لیکن اس کی حکمت ہے کہ اس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، اور وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا، اور اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے. وبارک فیہا، اور اس میں اتنی برکت ڈالی، اتنی خیر ڈالی جس میں لوگوں کے لیے نفع ہی نفع ہے. وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں اس نے لوگوں کا رزق رکھا درختوں میں سے اور منافع شہروں میں سے، تاکہ وہ تجارت کے لیے سے دوسری جگہ آئیں جائیں. اور یہ سارا کام فی 4 ایام، 4 دنوں میں کیا. سواء للسائلین، تو یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا اور جو کچھ اس میں ہے اس میں کتنے دنوں میں پیدا کیا. تو یہاں پہ ثم کا لفظ آیا ہے، ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا. وہی دخان، اور وہ دخان تھا. تو یہاں پہ وہی دخان وہ دھواں تھا. اب اس میں اور اس میں تطبیق دیکھیں کیسے ہوگی. کہ یہ جو ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے والارض بعد ذلك دحاها، کہ زمین کو ہم نے اس کے بعد دحاها برابر کیا، بچھا دیا. تو یہاں پہ آیا ثم استوى، آسمانوں کی طرف بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہوا، ان کا ارادہ کیا. تو یہاں پہ زمین پہلے بن گئی، وہاں پہ جیسے وہم ہو رہا ہے کہ جیسے آپ زمین بعد میں بنی. والارض بعد ذلك دحاها، تو یہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ جو بات ہوئی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا دیا، پھر جو آسمان تھے ان کی طرف متوجہ ہوا. تو وہ جو باقی کے جو اس میں رزق کا رکھنا تھا، اور اس میں جو نباتات تھے، جو پانی کی نہریں تھیں، جو پہاڑوں کا گاڑنا تھا، وہ آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا. اور زمین کا وجود پہلے سے ہوا. 2 دنوں میں اللہ نے زمین کو بنایا، اور باقی جو زمین کے اندر والے کام تھے وہ 6 دنوں میں ہوئے. تو وہ تخلیق یعنی آسمان کے بعد ہوئے، زمین کا
وجود جو 2 دنوں میں ہو پہلے ہوا. تو یہ یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے الذی بالذی خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا. وتجعلون له اندادا، تم اس کے شریک بناتے ہو. ذلک رب العالمین، جو جہانوں کا پروردگار ہے. وجعل فیہا رواسیا، اور اس نے پہاڑ گاڑ دیے من فوقہا، اس کے اوپر. وبارک فیہا، اور زمین میں برکت عطا فرمائی. وقدر فیہا، اور اس نے اس کی تقدیر لکھی. اقواتہا، جو اس کے اندر جو بھی اشجار ہیں وہ رزق ہے انسانوں کے لیے. جب تک انسان زندہ رہیں گے وہ اس میں سے کھاتے رہیں گے. اور یہ کام ہوا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء وهي دخان. پھر آسمان کی طرف قصد کیا، متوجہ ہوا. تو یہاں پہ بات چل رہی تھی سورۃ النازعات کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں. والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد برابر کیا. دحاها، بچھا دیا، بچھونا بنا دیا. اخرج منها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سے نکالا. ماءها، اس کا پانی. ومرعاها، اور اس کا چرا. یہ انسان کا رزق ہے. قدر فیہا اقواتہا، جیسے کہ سورۃ فصلت میں پڑھا. والجبال ارساها، اور پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے میکوں کی طرح، کھونٹوں کی طرح، تاکہ وہ انسانوں کو لے کر زمین ادھر ادھر نہ چلی جائے. کائنات بہت وسیع ہے، وہ اپنی جگہ پر رہے، اپنے مدار میں رہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے وہاں رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بیلنس کے لیے اور اس کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے وہ گاڑ دیے. والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم، متاعا لكم، وہ تمہارے لیے اور تمہارے جو جانور ہیں ان کے لیے سامان ہے. اس میں چارہ ہے، جانور کھاتے ہیں، رزق ہے، انسان کھاتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہے گا کہاں تک؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ عظیم ثانیہ ہوگا، جب نفخہ ثانیہ ہوگا، اس وقت تک یہ سارے معاملات کائنات کے اسی طرح چلتے رہیں گے. تو یہ انشاءاللہ ہم کل اس کی تفصیل پڑھیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ سے لے کر آخر سورت تک. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.